کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم کو بیٹے کی قربانی مانگ کر کے اللہ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہ کچھ کوئی حکمت تو ہوگی کہ جو پروردگار عالم ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آخری جب وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی ہے، پھر اس اولاد کی بھی قربانی مانگ رہا ہے۔ اب یہاں حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں یہ اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا گیا کہ جو فرشتے ہیں انسان کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ اچھی رائے سے مراد جب اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے سے پہلے ان سے پوچھا میں بندوں کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بڑے عجیب و غریب وہ بات ظاہر کی۔ اللہ قرآن کریم کہتا ہے نحن نسبح بحمدک، اللہ تیری عبادت کے لیے، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، انسان کو بنا کر کے کیا کرے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب فرشتوں نے کہا کہ پروردگار عالم کئی سالوں کے بعد آپ نے ایک بیٹا ان کو دیا ہے، اب ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ زیادہ بیٹے کی طرف چلے گئی ہے، اب اللہ تیری طرف کم ہو گئی ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے تو اللہ نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، ابراہیم ہی ہے۔ تو اب چونکہ فرشتوں کو اطمینان دلانا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لگاتار خواب میں دکھایا اور وہاں تک اس کو لے جایا گیا آخری مومنٹ تک۔ ابراہیم علیہ السلام لمبا واقعہ ہے، چھری چلانے تک یہ کنٹینیو ابراہیم علیہ السلام ایک ایک چیز کی پروردگار عالم کی محبت میں کیا کرنے لگے، آگے بڑھنے لگے۔ اب ظاہر سے بات ہے ابراہیم علیہ السلام تو معمولی پیغمبر تو نہیں تھے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اتنا کامیاب ہوئے وہ کامیاب ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا اللہ سے عشق اور محبت میں ڈوبے ہوئے۔ اگر اس جگہ ابراہیم علیہ السلام اپنی عقل کا استعمال کرتے تو وہ کیا ہو جاتے، حکم الہی کو تعمیل کرنے سے احتراز کر لیتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ تو علماء نے لکھا ہے آپ دیکھیں جان کسی ایک ہی جاتی ہے، ثواب آپ کو ملتا ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی تو جانور ہے، اس کی جان لینا بڑے گناہ کی بات ہے۔ 99% جو احکامات ہیں جو اللہ باتیں کرتا ہے وہ کرتا ہے جس کو آپ کی عقل ایکسپٹ کر لیتی ہے، مان لیتی ہے، لیکن پروردگار عالم 1% وہ کام آپ سے کرواتا ہے کہ جو آپ کی عقل مانتی نہیں۔ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اصول یہ ہے کہ اگر ہم کسی پتھر کو جا کر کے چوم لیں، کسی پتھر